امیر المؤمنین، امام المتقین، نبیوں رسولوں کے بعد جس کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اگر کسی سے کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ اس کو معاف کر چکا ہے۔ جب اللہ کہہ دے میں نے معاف کر دیا ہے، تو بھئی میں اور تو کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ نہیں جی یہ مجرم ہے؟ مالک وہ ہے، خالق وہ ہے۔ جب اس نے کہہ دیا میں نے ان کو جنت دے دی تو ہم نے مان لیا یہ سارے جنتی ہیں۔ پھر ان سب صحابہ میں سے دو گروپوں کا اللہ نے انتخاب فرمایا، ایک ہے مہاجرین اور ایک ہے انصار۔ دونوں بڑی شان والے ہیں، لیکن انصار کی نسبت مہاجرین کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے، اور مہاجرین سب مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا مرتبہ، آپ کا درجہ زیادہ ہے۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی، میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کا درجہ سب صحابہ سے افضل ہے۔ یہ تو قرآن بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایمان کے درجے میں زیادہ ہونے کی تین وجوہات اللہ نے بیان کی ہیں۔ پہلی ایمان، دوسری ہجرت، تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد۔ جہاد دو طرح سے ہوتا ہے، مال سے بھی، جان سے بھی۔ تو ان چاروں کوالٹیوں میں ابو بکر صدیق ہی کا نمبر پہلا ہے۔ پچھلے جمعہ ڈیٹیل سے بیان ہوا تھا کہ ایمان میں ابو بکر صدیق سب صحابہ میں اول۔ اب دوسری کوالٹی یہ ہے ہجرت، اور ہجرت میں ابو بکر صدیق سب صحابہ میں سے افضل، سب صحابہ میں سے افضل۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ آج ہم جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی کی مسجد میں۔ کچھ مسلمان یہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں اور کچھ مسلمان حرمین شریفین میں آج جمعہ پڑھیں گے۔ تو کن کا درجہ زیادہ ہے بھائی؟ یہاں جمعہ پڑھنے والے کا یا حرمین شریفین میں جمعہ پڑھنے والے کا؟ اچھا، جب سے نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں۔ اب بتاؤ کس نمازی کا درجہ زیادہ ہے، جس نے کسی اور امام کے پیچھے پڑھی
یا اس کا جس نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی کعبہ کا طواف کرتا ہے اکیلا، اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرے، پھر جائیں پھر جائیں پھر جائیں۔ اللہ کرے وہ وقت بھی آئے کہ حرم کعبہ ہو یا حرم مدینہ ہو، آپ سب بیٹھے سن رہے ہو اور میں سرکار کی شان سنا رہا ہوں، اللہ کرے وہ وقت آئے۔ اچھا، ایک آدمی کعبہ کا طواف کرتا ہے اکیلا، اور ایک آدمی کعبہ کا طواف کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر۔ اب بولو بھئی، کس کا طواف افضل ہے؟ جس نے اکیلے طواف کیا یا جس نے سرکار کا ہاتھ پکڑ کر طواف کیا؟ اوے ابو بکر، تیری شان تک کون پہنچے؟ ہجرت تو سب مہاجرین نے کی، کسی نے اکیلے ہجرت کی، کسی نے 2 کے ساتھ ہجرت کی، کسی نے 5 کے ساتھ ہجرت کی، اور تو نے ہجرت کی ہے تو خود اللہ کے محبوب کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ صحابہ ہجرت کر رہے تھے، ابو بکر صدیق نے ایک دن عرض کیا، آقا میرے لیے کیا حکم ہے، میں بھی چلا جاؤں؟ تو سرکار نے فرمایا، نہیں، ٹھہر جا، شاید اللہ تیرا کچھ بہتر سبب بنا دے۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ سرکار نے اپنے لیے مجھے چن لیا ہے۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں جو میٹنگ ہال تھا، اس کا نام رکھا ہوا تھا انہوں نے دار الندوہ۔ دار الندوہ میں وہ میٹنگ کے لیے جمع ہوئے۔ جو دار الندوہ میٹنگ ہال کا مین دروازہ تھا، اس دروازے پر ابو جہل نے ایک لڑکا بطور چوکیدار کھڑا کیا ہوا تھا۔ کہنے لگا، اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ اس نے کہا، چاچا فکر ہی نہیں کر۔ اندر میٹنگ شروع ہونے لگی کہ باہر دروازے پر ایک بابا آ گیا۔ اس نے کہا، ہٹو پیچھے، میں نے اندر جانا ہے۔ اور لڑکا کہنے لگا، تو اندر نہیں جا سکتا، مجھے چاچا ابو جال نے اسی لیے کھڑا کیا ہے تاکہ اندر کوئی اور آدمی نہ آ سکے۔ اس نے کہا، ہٹ پیچھے، تجھے نہیں پتا کام میرا ہی ہے، ہٹ پیچھے۔ اس نے کہا، نہیں، میں تو نہیں ہٹوں گا پیچھے۔ ہاں، ایک کام کر لیتا ہوں، چاچا ابو جال سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ گیا اندر، کہنے لگا، چاچا باہر ایک بابا آیا ہے، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میٹنگ ہی میری ہے، تو میں نے تو میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، تو میں نے روکا، میں اس کو آنے نہیں دے رہا۔ ابو جال کہنے لگا، وہ کون ہے بابا؟ وہ باہر آیا دروازے پر۔ اب یہاں پر نجدی حضرات کے سب سے بڑے گرو جو ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی کا سگا بیٹا شیخ عبداللہ، وہ لکھتا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا، ابو جال نے باہر آن کے پوچھا، من انتا، آپ ہو کون؟ اس نے کہا، میں ایک نجدی بزرگ ہوں، نجدی بزرگ ہوں۔ اس نے کہا، مرحبا، آ جاؤ اندر، آ جاؤ آ جاؤ۔ اور یہ نجدی بزرگ کون تھا؟ شیطان۔ شیطان کے روپ بڑے ہیں، بڑے روپ ہیں شیطان کے۔
ہر ظالم شیطان کا روپ ہے۔ نمرود، فرعون، شداد، حامان، جتنے بھی آج کے ظالم حکمران ہیں سب شیطان کے روپ ہیں، اور شیطان جون سا روپ چاہے دھار سکتا ہے، لیکن ایک خاص روپ اختیار کرتا ہے، خاص روپ۔ کب؟ جب سرکار کی عظمتیں ظاہر ہونے کا وقت آتا ہے، جب سرکار کی ٹور ظاہر ہونے لگتی ہے نا، تو اس وقت وہ خاص روپ دھارتا ہے، اور وہ روپ کس کا ہوتا ہے؟ شیخ نجدی والا۔ اب آپ سوچئے، بند کمرے کے اندر شیطان بغیر کوئی روپ دھارے بھی جا سکتا ہے نا؟ جا سکتا ہے، لیکن وہ للکارے مارتا ہوا آتا ہے، اوئے میرا اے روپ یہ یاد کر لو، یاد کر لو روپ۔ نجدی والا روپ دھار کے آتا ہے، لیکن جو مرضی کر لے، تو مٹا ایسے کسی کہ نہ مٹا ہے نہ مٹے، تو مٹا ایسے کسی کہ نہ مٹا ہے نہ مٹے، جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالی، ورفعنا لک ذکرک کہہ سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کہہ سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ اب میٹنگ شروع ہو گئی۔ ابو جہل کہنے لگا، میں نے تم لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا ہے، اور اس نبی کا کچھ کرو، روز ہی کوئی نہ کوئی بندہ اس کا مرید بن جاتا ہے۔ لوگ کہنے لگے، ہاں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایک بولا ایسے کرو، اس کو نہ قید کر دو، رسیوں سے باندھ کر کسی کمرے کے اندر اسے ڈال دو۔ شیطان فٹ بولا، نہیں 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 نہیں، پہلے بھی تو 3 سال تک تم نے شعب ابی طالب کے اندر اس کو گرفتار رکھا ہے نا، کیا بگڑ گیا اس کا؟ اور اب اس کے ماننے والے زیادہ ہو چکے ہیں، وہ جب چاہیں گے چھڑا کر لے جائیں گے۔ یہ تجویز تو ریجیکٹ ہو گئی۔ اب دوسرا بولا کہنے لگا، میرے خیال میں اسے مکے سے نکال دو، جا یار تو اپنا کم کر، سانو سا نہ رہن دے۔ شیطان بولا، اپنے دماغ کا علاج کر، یہاں تمہارے جیسے دشمن موجود ہیں، تمہارے جیسے دشمنوں کی موجودگی میں وہ تمہارے قابو نہیں آ رہا، تو جہاں اس کے اتنے تکڑے دشمن نہیں ہوں گے وہاں یہ کسی کے قابو کیا آئے گا؟ اخیر ابو جہل بولا، کہنے لگا، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔ مکہ شریف میں برادریاں بہت ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برادری کا نام ہے بنو ہاشم۔ بنو ہاشم برادری کو چھوڑ کر باقی جتنی برادریاں ہیں، ہر ایک میں سے ایک نوجوان لڑکا چن لیا جائے۔ 15 برادریاں ہیں تو 15 بندے چن لیے جائیں۔ اس کو نا بڑا شوق ہے، سحری کے وقت حرم میں جا کے تہجد پڑھتا ہے یہ،
وہ جتنے لوگ ہوں گے 14 15 16 جتنے بھی ہوں گے برادریوں والے، وہ سارے چھپ کر نہ گھات لگا کے بیٹھے ہوں۔ جو ہی یہ دروازہ کھول کے حرم کی طرف جانے لگے تو سب یک دم اکٹھے ہو کر اس کے جسم پر تلواروں کا وار کر دیں۔ جب تلواریں لگیں گی کٹ جائے گا، شور پڑ جائے گا، برادریاں اکٹھی ہو جائے گی۔ اور قانون یہ ہے کہ جب زیادہ لوگ مل کر کسی ایک کو ماریں تو سب قاتلوں کو قتل نہیں کیا جاتا، ان سے لی جاتی ہے دیت۔ تو ہم 100 اونٹ دیت دے دیں گے، میں اس کا ضامن ہوں۔ اس پر شیطان اچھلا کہنے لگا انتا انتا، اور تیری بات ٹھیک ہے اور یہ کام کرنے والا ہے۔ اس میٹنگ کو اللہ تعالیٰ 9واں پارہ سورہ انفال آیت نمبر 30 میں بیان فرماتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، حبیب پیارے، جب کافر تیرے خلاف تدبیر کر رہے تھے، سازش بنا رہے تھے، کس بات کی؟ لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ تجھے قید کر دیں، او یقتلوک، یا تجھے قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تجھے مکے سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، حبیب پیارے، ایک تدبیر وہ کر رہے تھے اور ایک خفیہ تدبیر اللہ کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ ادھر ان کی میٹنگ ختم ہوئی، ادھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو سرکار کے پاس بھیج دیا اور کہا جا کے محبوب کو کہہ کہ آج رات تو نے ہجرت کرنی ہے، مکہ چھوڑ دینا ہے۔ آگا جبریل علیہ السلام، اللہ کا پیغام سنایا، چلے گئے۔ جبریل چلے گئے واپس، اور نبی پہنچ گیا صدیق اکبر کے گھر۔ فرمایا ابو بکر، ابھی جبریل آیا تھا، مجھے ہجرت کا حکم دے گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا آقا تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ شیعہ حضرات کی معتبر تفسیر امام حسن عسکری، اس کے اندر لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا ہے وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحَبَ أَبَا بَكْرٍ، أَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرٍ، اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ اے پیارے محبوب ہجرت کے سفر کا ساتھی ابو بکر صدیق کو بنا لے۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اچھا، سرکار کی عظمت اتنی، لوگ جان کے دشمن ہیں، پھر بھی اگر امانت رکھوانی پڑتی تو سرکار کو سب سے محفوظ جگہ تصور کرتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری امانت رکھ لے۔ سرکار کے پاس امانتیں رکھوا دیتے۔
آج کا کوئی سیاستدان ہوتا، اب بھلے مولوی ہوتا، کوئی پیر ہوتا، کوئی کیا کہتا؟ تم ہماری جان لینا چاہتے ہو، ہم تمہارا مال لے لیتے ہیں، جاؤ پھٹا کھاؤ، کدا مال؟ یہ مال لینا دینا تو یاری دوستی بھی ہوتا ہے نا۔ لیکن سرکار اپنی امت کو فراڈ نہیں سکھانے آئے تھے، دیانت امانت سکھانے آئے تھے۔ بلایا علی کو، مولا مرتضیٰ کو، فرمایا علی آج ہم نے ہجرت کر کے جانا ہے، تو یہ جو میری ہے نا سبز چادر، یہ سبز چادر لے کر سو جانا، تیرا بال بھی کوئی بگاڑ نہیں سکے گا۔ اور علی یہ امانتیں ہیں، نشانات لگے ہوئے ہیں، یہ ان کافروں کو امانتیں دے کر تم نے پھر مدینہ شریف آنا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نے امانت اور دیانت کا سبق اپنی امت کو یہ دیا کہ سگا دشمن بھی کیوں نہ ہو، جانی دشمن بھی کیوں نہ ہو، لیکن امانت دیانت کے معاملہ میں تم نے میں مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے۔ خیر آگئی رات، اور باہر کافر اپنے اپنے گھات میں بیٹھے ہیں، کب یہ باہر نکلیں گے اور کب ہم ان پر تلوار کا وار کر کے ان کو قتل کر دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دروازہ کھولا، یوں زمین پر ہاتھ مار کر مٹی کو اپنی مٹھی میں لیا، کافروں کی طرح منہ کر کے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ آیتیں پڑھتے گئے اور یوں کر کے ہاتھ کی مٹی پکڑی ہوئی ان کی طرف پھینک دی، اللہ نے اندھائی کر دیا، نظر ہی نہیں آ رہا۔ سرکار آرام سے درمیان سے نکل چلے گئے، سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر۔ ابو بکر پہلے ہی تیار، اور سفر کے لیے 2 ڈاچیاں، 2 اونٹنیاں۔ آقا میں نے یہ دونوں ہجرت کے لیے خریدی ہیں۔ فرمایا بہت اچھا، ایک کے پیسے میں دوں گا۔ آقا سارا مال تو آپ کا ہی ہے؟ فرمایا نہیں۔ ٹھیک ہے آقا، ٹھیک ہے۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ سرکار اس سفر ہجرت کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنا خرچہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ڈیوٹیاں لگ گئیں، پروگرام تھا نا مدینہ طیبہ جانے کا۔ مکہ شریف سے
جب مدینہ طیبہ اگر ادھر ہے نا تو اس سائڈ پر سور آتا ہے، غار سور، سور پہاڑ، پتہ نہ لگ سکے لوگوں کو کہ سرکار کدھر گئے، غار سور کی طرف چل پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن حضرت اسماء، ان کی ڈیوٹی تھی کہ رات کے وقت یہ کھانا پہنچایا کریں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا عامر بن فہیرہ، اس کی ڈیوٹی کیا تھی کہ وہ بکریاں جو جانور تھے نا ان کو لیتا اور غار کے باہر ان کو چراتا، ان کو ٹہلاتا۔ ایک تو جو قدموں کے نشان تھے وہ ختم ہو جاتے، اور دوسرا دودھ بڑے آرام سے غار کے اندر پہنچا دیتا تھا۔ یہ ڈیوٹیاں لگ گئیں۔ اب سرکار اور جناب ابو بکر صدیق چل پڑے، اور جب پہاڑ آ گیا نا جہاں اوپر جانا تھا تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج میرا دل چاہتا ہے کندھے ابو بکر کے ہوں، قدم آپ کے ہوں، میں آپ کو اٹھا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق نیچے بیٹھے، سرکار ابو بکر صدیق کے کندھے پر، اور بڑے مزے سے اوپر کو جا رہے ہیں۔ اب اس واقعے کو چشم تصور سے دیکھیے۔ ایک ہے یہ روڈ، اس روڈ پہ یہ ہے بالکل سیدھی پلین، سیدھی روڈ ہے، اونچی نیچی نہیں ہے، یہاں چلنا آسان ہے۔ اور اگر کوئی پہاڑی سڑک ہو اس کے اوپر چڑھنا مشکل ہے۔ پھر پہاڑی سفر ہو، بندہ اوپر جا رہا ہو اکیلا، سامان بوجھ ساتھ نہ ہو، آسان ہے، لیکن سامان اٹھا کر اوپر جانا یہ اور مشکل ہے۔ پرواہ ابو بکر صدیق تیری ہمت کے قربان جاؤں، نبی کریم علیہ السلام کو تو نے اٹھایا، پہاڑ کے منہ سے اٹھا کر تو نبی کریم علیہ السلام کو اوپر لے کے چڑھ گیا۔ جب غار کا منہ آ گیا تو نے عرض کیا لجپالا کا یہ غار کا منہ آ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا بہت اچھا، نیچے اترے۔ ابو بکر نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا آقا غار بڑا پرانا ہے، میں صاف صفائی نہ کر لوں، اندر کی صفائی نہ کر لوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کونے خدرے کے اندر کوئی زہریلا جانور نہ چھپا بیٹھا ہو۔ فرمایا ہاں جاؤ، چلو کر لو صاف۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے، چادر تھی اپنے پاس، چادر کو پکڑا اور ایک سوراخ نظر آیا، اس کو تھوڑا سا پھاڑا، اس سوراخ کے اندر کپڑا ڈال دیا، پھر دوسرا سوراخ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، سارے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا کہ یہ کپڑا ختم ہو گیا، اب یہاں کیا کروں؟ شیعہ حضرات کی ایک مشہور کتاب ہے حملہ حیدری، اس کے اندر یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی یا انگوٹھا یہ اس سوراخ کے سامنے رکھ دیا اور عرض کیا آقا آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ سرکار اندر آئے تو دور ایک بیری کا درخت لگا ہوا تھا، میرے آقا نے اشارہ کر کے فرمایا آ جا آ جا آ جا۔ بس سرکار کا حکم تھا، وہ بیری نے، درخت نے جڑوں سمیت چلنا شروع کر دی، جڑوں سمیت۔ ہے کوئی میرے مصطفیٰ علیہ السلام جیسا؟ آج بڑے بڑے پاورفل صدور آپ کے سامنے موجود ہیں،
لیکن میرے آقا کی طاقتیں کون بیان کرتا؟ فرمایا آ جا، سے چلنا شروع کر دی۔ وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پلا سلام مصطفیٰ جان رحمت، او سلام شمع بز میں۔ اچھا اب ذرا نا تصور رکھو کہ ہم روضہ اطہر کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کر نا بڑے ادب کے ساتھ ہم جھوم جھوم کر سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کی ہر بات، ارے وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت کو سلام مصطفیٰ جان رحمت، سلام شمع بز میں دار۔ ٹھک گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدینہ منورہ کے بڑے پیارے ساتھی جناب اصغر سلطانی صاحب ماشاءاللہ۔ بس سرکار اندر سے ایک کبوتری آئی، کبوتری، وہ نہ اس نے انہیں ٹانیوں پر اپنا گھونسلہ بنا لیا اور سرکار اندر تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو سرکار کو پہلے بھی تھا، لیکن کبھی گھر میں دیکھا، کبھی حرم شریف میں دیکھا، کبھی مکے کی گلیوں میں دیکھا، اور آج موقع ہے اکیلے میں زیارت کرنے کا۔ عرض کی آقا سفر کا معاملہ ہے، سرانہ تو پاس ہے نہیں، آقا تو آپ نے یوں ہی یہی میری ران کو آقا آپ سرانہ بنا لیجیے۔ فرمایا بہت اچھا۔ ادھر ٹانگ ہے سیدھی وہ پہاڑ کی دیوار کے ساتھ، اور ادھر سرکار کا چہرہ انور ہے، اور ابو بکر یوں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق۔ ادھر سانپ نے ڈسا، جب سانپ نے ڈسا، ڈنگ مارا، تو بعض اوقات نا آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ یک دم چوٹ لگے تو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے آنسو نکلا اور سیدھا سرکار کے رخسار پر، جب گیلا گیلا آنسو سرکار کے رخسار پر پڑا تو نبی کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھول کے فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر، ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟
آقا کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ فرمایا اچھا، تو سرکار نے کیا کیا؟ لعاب دہن شریف حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر جہاں پر لگا تھا نا زخم، وہاں سرکار نے لعاب دہن شریف رکھا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے نہیں پتہ چلا کہ میرا درد پہلے دور ہو گیا یا سرکار کا تھوک مبارک پہلے لگا تھا۔ اچھا، اسی طرح کا ایک واقعہ مولا مرتضیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے، اور وہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، سرکار نے خیبر کے وقت فباسا فی عینیہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے حضرت علی کی آنکھوں کے درمیان تھوکا، فباریا، ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، ادھر ایڑی پر سرکار لب مبارک لگا کر، مولا مرتضیٰ کی آنکھوں میں لب مبارک لگا کر سرکار کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، دیکھوں میرے تھوک میں کتنا اثر ہے۔ آج کل بھی لیبارٹریاں تھوک ٹیسٹ کرتی ہیں نا، یورین ٹیسٹ کرتی ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرتی ہیں، تو وہ ٹیسٹ کے بعد نتیجہ نکلتا ہے اس کے اندر یہ چیز اتنی ہے، یہ چیز اتنی ہے۔ سرکار بھی اس طرح کا کوئی ٹیسٹ کر رہے تھے کہ میرے تھوک مبارک کے اندر کتنی پاور ہے، یا پورا یقین تھا کہ میرا تھوک مبارک بیماریوں کو دفع کرنے والا ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا ہے؟ اور کیا تم بحثوں میں پڑ گئے ہو؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو کہتے ہو نہیں جی اتنی پاور تے نہیں۔ او خدا کے بندے، ہم خدا نہیں مانتے، او خدا کی قسم ہے ہم معبود نہیں مانتے، اتنی بات ہے ہم معبود کا محبوب مانتے ہیں۔ ہم معبود نہیں مانتے لیکن معبود کا محبوب مانتے ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوبو، یعنی محبوبو محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوبو محب میں نہیں میرا۔ جب کسی کو نا کسی کے ساتھ سچا پیار ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے محبوبہ میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا۔ ادھر شیطان آ گیا ان لڑکوں کے پاس جو کھڑے تھے پیرے پر، کہنے کا کدھر کھڑے ہو؟ کہنے کا یہ محمد اندر سو رہا ہے، باہر نکلے گا تو کڑچ کر دیں گے۔ کہنے کا بیڑا گرک تہاڈا ستیہ ناس تہاڈے سراں چ کھے پا کے چلا بھی گیا۔ اس سروں کو ہاتھ لگایا تو اتنی اتنی مٹی بھی اوپر موجود تھی۔ وہ کدھر گئے؟ بلاؤ جی کھوجی کو۔ وہ کھرا جو لوگ پکڑتے ہیں نا کھوجی ان کو کہتے ہیں، بلاؤ اس کھوجی کو۔ بلایا گا جی کھوجی صاحب۔ اب کھوجی نے دیکھا کھرا جا رہا ہے تو کھرا گیا ہے سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر کے دروازے تک۔ اب وہاں سے کھرے ہو گئے دو۔ اب یہ کھرے جا رہے ہیں سور کی طرف۔ جب سور پہاڑ تک پہنچے تو وہ پہلا کھرا تھا وہ غائب ہو گیا، کیونکہ ابو بکر صدیق کے کندھے پر جو آ گئے تھے نا، اور اوپر گیا تو کوئی شے نہیں، صرف ایک کھرا جا رہا ہے۔ ابو جال کہنے لگا مجھے لگتا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہیں کہیں۔ اور کسی نے کہا اوے اندر تو دیکھ لو، پہاڑ غار کے اندر تو دیکھو، شاید اندر نہ گھس گئے ہوں۔ ابو جال ہی بولا کہ پاگل ہو گیا تو، دیکھنا ٹہنیاں بالکل صحیح سلامت ہیں، کبوتری کے انڈے دیکھ موجود ہیں،
اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ ٹہنیاں سلامت رہتی، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق بھی سرکار سے کہہ رہے آقا اگر انہوں نے جھک کر دیکھ لیا ہم تو نظر آ جائیں گے، کیونکہ سرکار ابو بکر صدیق کو بالکل ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ فکر نہ کرے، چکن والیاں دی نسل ہی نہیں، انہاں نہیں چکنا۔ اور جو عربی الفاظ ہیں سرکار فرماتے ہیں ما ظنوں کا، تیرا کیا خیال ہے باثنین، ان دو کے بارے میں، اللہ ثالثہما، کہ جن میں تیسرا اللہ ہے۔ یہ اصل میں ایک آیت کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا نا چلو بھی تبوک کے لیے چلنا ہے، تو منافقین جو تھے انہوں نے این پیں آں کرنا شروع کر دیا، جی آقا یہ ہے وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اور اگر تم نے مدد نہیں کی تو پھر کیا ہوا؟ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جبکہ کہاں تھے یہ؟ غار میں۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، دو تھے غار کے اندر، اور دوسرا کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، دوسرا کہہ رہا تھا اپنے صحابی سے۔ غار میں کون کون تھے؟ سرکار اور حضرت ابو بکر صدیق۔ اب دیکھنا ان میں دوسرا بنتا کون ہے، پہلا کون ہے اور دوسرا کون ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں دوسرا، جبکہ دوسرا پہلے سے کہہ رہا تھا۔ اب دوسرا کون بنا؟ دوسرا کون بنا؟ نبی کریم علیہ السلام۔ کس سے کہہ رہے تھے؟ پہلے سے۔ پہلے ہیں ابو بکر صدیق، دوسرے ہیں سرکار، اور سرکار نے جو ابو بکر صدیق کو کہا تھا تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تیسرا آپ سوچ رہے ہوگے یار یہ کیا، سرکار کا نمبر ابو بکر سے نیچے چلا گیا، ابو بکر پہلے ہو گئے۔ اور بیٹا یہ بھی تو سوچ غار کے اندر پہلے کون گیا تھا؟ کون گیا تھا؟ ابو بکر صدیق گئے تھے نا۔ اچھا وہ چلے گئے، ابو بکر صدیق نے عرض کیا آقا مجھے پیاس لگی ہے، پیاس لگی۔ اچھا جب غار کے باہر جانا، پانی پی لیں۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا تو حیران رہ گئے، اور وہاں سے نہر گزر رہی ہے، نہر۔ یہ نہر کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو تھی نہیں، پانی بڑا شاندار تھا۔ وہ دوبارہ دیکھا تو نہر غائب ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کی ایک نہر تیری پیاس بجھانے کے لیے بھیج دی تھی۔ اے میرے مسلمان بھائیو ذرا یہ سوچو جو اللہ اتنی پاوروں والا اللہ ہے،
ابو بکر صدیق کے لیے وہ پانی کی نہر بھیج سکتا ہے۔ وہ اللہ تو بڑی شانوں والا اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے ایک ایک صحابی کو بھی جنت کی نہروں میں سے پانی پلا سکتا ہے۔ صرف صحابہ ہی نہیں، یہ بھی کیوں اللہ نے ہمارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے بھائی؟ ہاں بولو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، محبوب جو ایمان والے ہیں نا اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو مبارک دے دے۔ کس چیز کی؟ ان لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے بڑی شان والی نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو بھائی ابو بکر صدیق ایمان میں سب سے اول اور ہجرت میں سب سے افضل۔ اب تیسری کوالٹی دیکھتے ہیں۔ تیسری کوالٹی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال سے جہاد کرنا، مال سے۔ تو مال سے جہاد کرنے میں بھی ابو بکر ہی اللہ کی راہ میں سب سے اول، سب سے افضل۔ جتنا مال اللہ کی راہ میں ابو بکر نے خرچ کیا ہے، کسی اور نے اتنا مال خرچ نہیں کیا۔ یہ تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو کوئی تھوڑا اجر ہے؟ نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر بار بار قرآن شریف میں کیا۔ اچھا، تبوک میں لگے نہ جانے، سرکار نے فرمایا بھی سفر بھی بڑا لمبا ہے، قحط کا موسم ہے، تو چندہ دو اللہ کی راہ میں۔ حضرت عمر کے پاس اس دن مال بہت تھا۔ حضرت عمر نے سوچا اور کہنے لگے آج لگے گا نا پتہ، ابو بکر ہر باری اگے ود جاندے، میں ابو بکر نو اج ودن نہیں دینا اپنے تو اگے، میں نہیں ودن دینا۔ کافی مال تھا، گھر گئے، مال کے دو حصے کیے، دو حصے کر کے آدھا حصہ گھر بار کے لیے چھوڑا، آدھا حصہ پورا آدھا حصہ اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں لے آئے۔ وہ خود سوچو، وہ سارے مال کا آدھا حصہ ہے کوئی اپنے اندر جگرا محسوس کرتا کہ میں سارا آدھا دے دوں گا اللہ کی راہ میں؟ نہیں، بڑا اوکھا کام ہے، پر کر گئے جو کرنے والے تھے۔ اب میں باقیوں کا ذکر نہیں کرتا، ابو بکر صدیق بھی گئے گھر، جا کے نیچے چادر بچھائی، جتنے برتن تھے وہ بھی چادر میں، جتنے بسترے تھے وہ بھی چادر میں، جو جو چیز تھی سب چادر میں۔ اور یہ بھی آتا ہے دیوار پر نہ یوں ہاتھ پھیر کر دیکھ رہے تھے کہ کپڑے سینے والی کوئی سوئی تو نہیں ساتھ اٹکی رہ گئی، کیونکہ کچی دیواریں ہوتی تھی نا تو بیویاں سوئی ٹھوک دینیاں سن، اتھوں کڈاں گے تو پھر سی لیں گے، تاکہ یہ رستے میں کسی مجاہد کے کپڑے سینے کے کام آ جائے۔ دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق جب باہر نکلنے لگے نا تو ٹاٹ دروازے پر لٹک رہا تھا، دل میں آئی یہ جو میرے پاس کپڑے ہیں یہ بھی تو کسی مجاہد کے کام آ جائیں گے نا، پانی دیں گے۔ اچھا، اگر میں یہ کپڑے اتار دوں گا تو پہنوں گا کیا؟ دل میں آیا یہ جو ٹاٹ ہے یہ کس دن کام آئے گا۔ ٹاٹ اتارا، اب بٹن کس چیز کے بناؤں؟ خیال ہے کیکر کے کانٹے جو ہیں نا ان کے بناؤ۔ کیکر کے کانٹے لیے اور بٹن بنایا، پہنچ گیا سارا مال لے کر سرکار کی بارگاہ میں۔
ہاں اور میرا تو دل کہتا ہے یہ مال خود زبان حال سے کہہ رہا تھا، جس گھر سے میں آیا ہوں نا اس گھر میں اب تن کا بھی نہیں ہے، سامنے لا کر پیش کر دیا۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر گھر بار کے لیے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، آقا میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں یہی حدیث پاک لکھی تو آگے رسول کا لفظ چھوڑ آئے، کاٹ دیا انہوں نے۔ ایک دفعہ میرا مناظرہ تھا، حافظوں کو متشابہ لگ جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام تھا کٹھا، لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو رسول کا ذکر چھوڑ گئے۔ میں نے شور مچایا، میں نے کہا قرآن کی آیت غلط پڑھ رہے اور ٹھیک کرو۔ اڑ گیا، نہیں ٹھیک کیا اس نے، نہیں ٹھیک کیا۔ ہمارے پاس اس وقت حافظ امجد صاحب پڑھایا کرتے تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ انہوں میرے کو لے آؤ، میں ان کو سیدھا کرانا ہے، ایک میں پڑھتا نہیں سیدھا۔ تو بھائی وہاں رسول اللہ کا لفظ ہے رسول۔ ابو بکر گھر بار کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ ہم بھی ہر جمعہ چندہ لیتے رہتے ہیں، حضرت صاحب بھی چندہ اکٹھا کرتے تھے، اور بھی بڑے بزرگ چندہ لیتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے پوچھا ہے کاروبار واسطے کی چھڑ کے آئے ہیں؟ کبھی تم لوگ چندہ دینے والے بھی ہو، کیا کبھی تم سے کسی نے پوچھا ہے وہ کاروبار واسطے کی چھڑ کے آئے ہیں؟ نہیں پوچھا جاتا۔ اور سرکار نے کیوں پوچھا؟ عمر سے بھی پوچھا، ابو بکر سے بھی پوچھا۔ سرکار عمر جیسے بندے کے دل سے یہ بات نکالنا چاہتے تھے، کچھ بھی کر لو ابو بکر دا مقابلہ نہیں جے کر سکتے۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، یہ اقبال کی پوری نظم ہے نا یہ۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ حضرت عمر بھی کہنے لگے نہیں عمر نہیں، ابو بکر دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اگلا حصہ وہ اس کا نہیں ہے، اگلے حصے کی سند بھی تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن فضائل میں علماء کہتے ہیں چل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، خدر کا سوٹ پہنا ہوا۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ تو کیا لباس پہن کے آ گیا؟ یا رسول اللہ ذرا اوپر تو دیکھیے۔ میرے آقا نے دیکھا تو عرش تک کے سارے فرشتے خدر کا سوٹ پہنے ہوئے کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ آج ابو بکر صدیق نے اللہ کی راہ کے اندر سارا گھر بار دے دیا، سارا کچھ قربان کر کے خود فقیر بن گئے، درویش بن گئے۔ اللہ کو ابو بکر کی یہ ادا بڑی پسند آ گئی۔ سب فرشتوں کو حکم دیا چلو سارے فرشتوں مل کر تو یہی لباس پہنو، اور اللہ ابو بکر کو سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے ابو
بکر یہ تو بتا کیا تو اتنا مال خرچ کرنے کے بعد اللہ سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا تو خوشی کے مارے اچھل کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اسخط عن ربی انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض۔ اور میں بھلا اپنے رب سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو اپنے اللہ سے بہت راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے بہت راضی ہوں، میں تو اپنے اللہ سے بہت راضی ہوں۔ باقی آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔